بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے آپ کی جو آپ نے ابیات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان العارفین آپ کی ابیات کی تشریح کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر بیان کرنے میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود آں کامل ولی۔ علم باجوں فقر کمامے، علم باجوں فقر کمامے کافر مرے دیوانہ ہوں۔ علم باجوں فقر کمامے کافر مرے دیوانہ ہوں۔ سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کو بیگانہ ہوں۔ سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کو بیگانہ ہوں۔ غفلت کو نہ کھلسی پڑھ دے، غفلت کو نہ کھلسی پڑھ دے، دل جاہل بتہانہ ہوں۔ میں قربان تنا ہوں تو باہو، میں قربان تنا تو باہو، جنہ ملیا یار یگانہ ہوں۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے فرماتے ہیں، علم جاننے کو کہتے ہیں، جاننا بغیر ماننے کے نہیں آتا۔ پہلے سالک قول کو مانتا ہے، پھر اعمال کو، اس کے بعد علم ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علم کے متعلق فرمایا ہے جو عمل کے بعد عطا ہوتا ہے۔ جو علم حقیقت کے بغیر فقر کا راستہ چلے گا وہ نہ تو اس کی ذات اور نہ ہی اس کے ساتھیوں کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلیہ رکھا ہے کہ پہلے قول ہے، اس کے بعد عمل ہے، عمل کے بعد علم ہے، اور علم کے بعد اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ فرمایا فقر کے معنی علم کے نکلتے ہیں، اس لیے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو صاحب نے فرمایا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے سالک اتنا بے خبر ہو جاتا ہے کہ وہ کفر میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ قولی فقر میں نہ تو وہ خود اور نہ ہی اس کے ساتھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ فقر محبوب کی صفت ہے۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور وہ مجھ سے ہے۔ ثابت ہوا فقر علم ہے اور علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم ہو جائے اسے علم عطا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ہیں، اس لیے جو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتا ہے اسے مقام فقر عطا ہو جاتا ہے۔ صاحبو جان لو قدم تمام علوم کا معدن ہے، نقش قدم علم قدیم کی صفت ہے۔ بزرگان دین کا قدم شریعت ہے، طریقت نقش قدم حقیقت قدیم ہے، اور معرفت قدم کی انتہا اور شریعت قدم کی ابتدا ہے۔ با حقیقت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور بے حقیقت کا عمل اپنے لیے ہوتا ہے۔ یہ عمل اعمال نفس ہے، اعمال دنیا ہے، اعمال دین نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برعکس
با حقیقت یگانہ رہتا ہے۔ محبت کی شرح یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو بندگی ہے، ورنہ نیک عادت ہے۔ نیک عادت کو ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے، مثلاً بکرا حلال ہے اور پاک ہے، اس پر تکبیر ہو جائے تو طیب ہو جاتا ہے، جھٹکا ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر جو عمل کیا گیا ہے وہ ناپاک ہے۔ لہٰذا پاک پر پاک عمل کیا جائے تو وہ طیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا بے حقیقت اسے کہتے ہیں جو غفلتوں میں الجھا ہوا ہو، اور با حقیقت وہ جو نیک کاموں میں سلجھا ہوا ہو۔ جو انسان نیک کاموں میں سلجھ جاتا ہے اسے بزرگان دین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ فرماتے ہیں، کیونکہ جتنی نیک صفات ہیں سب محبوب کی صفتیں ہیں۔ بے حقیقت حقیقت سے دور رہتا ہے، لہٰذا اس کا وجود بتہانہ بن جاتا ہے اور جہالت کی جزا اسے عطا ہونے لگ جاتی ہے۔ جزا یہ ہے کہ اس کے خیالات وجود میں ایسے الجھ جاتے ہیں جیسے بتخانے میں بہت سے بت لگے ہوں۔ غرض و غائب کے بت اسے ستانے لگتے ہیں، نتیجتاً دین اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ صاحبو سن لو، با حقیقت یگانہ اور بے حقیقت بیگانہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہتا ہے وہ یگانہ ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں الجھ جاتا ہے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ محب اپنی ہستی کو یار پر قربان کر دیتا ہے تو محبوب کی صفات اسے عطا ہو جاتی ہے۔ جس پر یہ مقام آ جاتا ہے وہ محبوب کی ہر صفت پر قربان ہو جاتا ہے اور قربان ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور مرتبہ اور علم اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے نور والے نور والے۔